بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد، محترم ناظرین، خطبات محرم الحرام 2025 کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ پاک چھوڑا۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر و حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر و حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا امیر لشکر وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، لٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، عرش تا فرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ سامعین محترم، جب ہم تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم پر یہ عیاں ہوتا ہے کہ حسنین کریمین نے جو دین اپنے نانا جان سے، اپنے والد گرامی سے اور اپنی امی جان سے سیکھا تھا، اس دین پہ انہوں نے پہرا دے کے اس کو واضح کیا کہ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 40 ہجری تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ بعد میں 6 ماہ خلافت حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ 4 رمضان 40 ہجری سے ربیع الاول 41 ہجری تک آپ کی خلافت رہی، جو کہ خلافت راشدہ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 60 ہجری تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ عبادات میں اپنے نانا جان کی دین کی تبلیغ میں مصروف رہے اور خروج نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے اسلاف کا دامن پکڑا ہے، انہیں سے بیان کریں تو یہ ہمیں جچتا ہے۔ اس چیز کو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر مختصر سا بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تلوار نہیں اٹھا رہے اور واضح طور پر مخالفت میں نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کشف المحجوب کے اندر یہ موجود ہے، آپ کے سامنے وہ مختصر سا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کشف المحجوب شریف کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، اس قصہ میں محققین صحیح حالات کے حوالے سے متفق ہیں کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان پر تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق تھے،
اور اتباع کی طرف جھکے رہے۔ جب احقاق حق ان سے مفقود و معدوم ہو گیا تو ان پر شمشیر کھینچی، حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی کر دیا، اور جب تک جان فدا نہ فرمائی آپ نے آرام نہ فرمایا۔ تو یہ واضح طور پر ہے کہ جب سنت کو چیلنج کیا جانے لگا اور جب اسلام کو پس پشت ڈالا جانے لگا اور جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں۔ یزید جب 60 ہجری میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے لگا تو اس نے کچھ لوگ شہروں کے امیر اور گورنر مقرر کیے۔ ان میں سے مکہ کا گورنر اس نے عمر بن سعید کو بنایا، مدینہ کا گورنر اس نے ولید بن عتبہ کو بنایا۔ تو اس نے پھر خطوط لکھے مختلف شہروں میں کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ مدینہ شریف کے اندر بھی جب امیر مدینہ کے پاس خط پہنچا تو اس خط میں 3 شخصیات کا خصوصی طور پر نام تھا کہ ان سے بیعت لی جائے۔ ان میں ایک سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چونکہ امیر مدینہ نے ان تمام لوگوں کو پیغام بھیجا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت امیر مدینہ کے پاس مروان بن حکم بھی موجود تھا کہ اس امیر مدینہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی طرف سے بیعت کا حکم دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی رگوں میں خون رسول ہو، شیر خدا کے وہ لخت جگر ہوں، خاتون جنت کے وہ شہزادے ہوں، امام حسن پاک کے وہ چھوٹے بھائی ہوں، اور وہ ایک بدبخت، ایک شرابی، ایک زانی کی بیعت کا اقرار کریں اور کہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ واضح طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ میں یہ بیعت نہیں کروں گا۔ مروان بن حکم نے اس وقت امیر مدینہ کو یہ بات کہی کہ ان کو جانے نہ دو، اگر چلے گئے تو حالات خراب ہو جائیں گے، انہیں معاذ اللہ شہید کر دو۔ اس وقت بھی شیر خدا کے اس شیر نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی، تمہاری کیا جرأت ہے کہ تم مجھے شہید کرو یا مجھے ہاتھ بھی لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اب وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے بھی بیعت کا انکار کیا، انہوں نے بیعت نہ کی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب مدینہ کے سارے لوگ یزید کی بیعت کریں گے تو اس کے بعد میں کروں گا، پہلے لوگوں کو مناؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ اپنے کس سے کیا؟ حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھا بھائی حالات تمہارے سامنے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں، کوفہ کا اور عراق کا آپ نے مشورہ نہیں دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام ایک وصیت بھی لکھی جس میں واضح طور پر تھا کہ میں کوئی شر فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ بات اسلام میں
میں نے واضح طور پر کئی کتب کے اندر پڑھی کہ کسی نے بھی مدینہ شریف کے اندر جنگ و جدل اور قتال کا ارادہ نہیں فرمایا، چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ دوسرے صحابہ ہوں، اور چاہے وہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ بہرحال آپ کا یہ منصوبہ بن چکا کہ مجھے مکہ میں چلے جانا چاہیے۔ یہ واقعہ 60 ہجری اور 27 رجب المرجب کا ہے، جب آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے۔ سامعین محترم، مدینہ شریف میں سب سے جو مشکل لمحات تھے وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری ہے۔ ان کو کوئی مورخ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، ان کو کوئی لکھنے والا لکھ نہیں سکتا، کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے ساری امت تڑپتی ہے، وہ مدینہ پاک جس کی حاضری کے لیے سارے مسلمان دن رات دعائیں کرتے ہیں، آج اس مدینہ پاک سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدا ہو رہے تھے۔ تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح، وہ کتنے مشکل حالات تھے جن حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جدا ہو رہے تھے۔ یہ تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے شہزادے جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رہتے ہوئے کتنی برکتیں حاصل کیں، وہ مدینہ کی گلیوں کا نور، وہ مدینہ طیبہ کی رونق، اور وہ مدینہ پاک میں خوشبو دینے والے پھول حسنین کریمین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جدا ہو رہے ہوں گے تو کتنا مشکل ہوگا کہ جس شہر سے نانا جان کو بھی بڑا پیار تھا، حدیث میں واضح موجود ہے، لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، کہ اللہ کے نبی جس جگہ سب سے زیادہ جس جگہ سے محبت کرتے ہیں اسی جگہ پہ ہی ان کا وصال ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے محبوب جگہ میرے محبوب کی مدینہ شریف تھی، لیکن آج حضرت حسین اس جگہ کو چھوڑ کر جانے والے تھے۔ ہم شہر مدینہ کی ہوا چھوڑ چلے ہیں، اس جنت طیبہ کا مزہ چھوڑ چلے ہیں، کب جھیل سکے گا یہ مدینے کی جدائی، دل اب تیرے در پر ہی پڑا چھوڑ چلے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنے گئے۔ کتنا کٹھن تھا اس وقت اپنی اماں جان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا اور ان سے اجازت لینا، وہاں سے جدا ہونا، کہ جو کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جدا ہوتا نہیں دیکھتی تھی۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہی تھیں اس وقت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ علی میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، میرے بھائیوں وہاں سے جدا ہونا یہ بڑا مشکل تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانی جان حضرت ام سلمہ کے ہاں بھی حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ میں اماں جان یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں بہت ساری حدیث ان کے سامنے تھیں کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے ہو سکے تو عراق نہ جانا، یہ وہاں کے حالات سازگار نہیں ہوں گے، کیونکہ شہادت کی خبریں ان کے پاس موجود تھیں۔ میرے بھائیوں، اس سب کچھ کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر چکے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ واضح حدیث میں موجود ہے، اور ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان کی حدیث کو سنا ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، ایسا ظالم جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، اللہ کے وعدے توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، اور لوگوں کے اندر گناہ اور زیادتی کو عام کرے، اور کوئی شخص اس وقت اپنے قول اور فعل سے کھڑے نہ ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند نہ کرے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پر یہ واجب ہے، کہ اللہ نے واجب اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ اس کو وہاں داخل کرے جہاں پہ اس ظالم کو داخل کرے گا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث موجود تھی، اور پھر آپ کے سامنے آپ نے نانا جان کا یہ فرمان بھی موجود تھا کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ کے سامنے یہ بھی مصطفیٰ کا فرمان تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے۔ میرے بھائیوں، مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف تشریف لے جانا، آپ نے خود وعدے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی زبان سے جہاد کروں، میں مصطفیٰ کی امت کو دین بتاؤں، اور اپنی زبان سے جہاد کرنے والا جو میرا فریضہ ہے میں اس کو ادا کروں۔ اور پھر مکہ سے آگے کربلا کی طرف آپ گئے تو آپ نے پہلے نمبر والا جو فریضہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کی روکنا اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، آپ نے اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہوئے واضح طور پر یہ اعلان کیا یزید شرابی ہے، یزید دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، یزید گانے اور بےہودگی کے لیے ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کھڑے ہونا یہ حسین کا اس وقت بہت بڑا فریضہ تھا، اور میں قربان جاؤں اس حسین پہ۔ انہوں نے وہ فریضہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا اور واضح کر دیا کہ حسین اپنے نانا جان کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نانا جان کے دین کا جھنڈا کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔